تو میں بلا تاخیر آج کے اس یوم شہنشاہ نقش بند میں اپنے زرین خیالات سے مستفید فرمانے کے لیے ملتمس ہوں نائب شیخ الحدیث جامع نظامیہ امام محترم مسجد ہذا حضرت ممتاز القرہ حفظہ اللہ تعالیٰ سے کہ وہ خطاب فرمائیں۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی رسولہ ونبیہ وعلی آلہ وصحبہ وبعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ولیی اللہ الذی نزل الکتاب وهو يتولى الصالحین صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آل سیدنا محمد الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورياه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ نشین پر تشریف فرما حضرت شیخ الحدیث قبلہ جامع نظامیہ اور حضرت مولانا عبدالقادر سیفی عرفان اللہ شاہ نوری حفظ اللہ تعالی، حضرت مولانا سلمان سہروردی استاد جامع نظامیہ اور دیگر معزز علماء کرام، حاضرین مجلس، آج کی یہ مبارک مجلس آپ جانتے ہیں کہ کس مبارک شخصیت کے تذکیر مبارکہ کے ضمن میں منعقد ہے، جنہوں نے اللہ کو اتنا یاد کیا، ایسے ذاکر بنے کہ حضرت خواجہ محمد بہاؤالدین نقشبند حسینی اویسی بخاری رحمہ اللہ تعالی، کہ جن کے دل میں اللہ کا نام منقش ہو گیا تھا، اتنا کثرت سے مولا کو یاد کیے کہ ان کے قلب پر اللہ کا نام کا نقش پڑ گیا، اسی لیے آپ کو نقش بند کہا جاتا ہے۔ کثرت سے ذاکر تھے، انتہائی سادگی والی شخصیت مبارکہ، جن کی زندگی مکمل اتباع مصطفیٰ میں گزری، اور حضرت کا یہ حال تھا کہ مولا تعالیٰ کا قرب کیسے حاصل کریں، محبت کیسے حاصل کریں، دوستی کیسے حاصل ہو، خدا کی مدد شامل حال کیسے ہو، اسی کی فکر تھی۔ اللہ نے آپ کو سید الاولیاء اپنے دور میں آپ کو بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک میرا ولی اللہ ہے جس نے کتاب کو نازل فرمایا اور وہ صالحین کا نگہبان ہے۔ تو ولی کے بنیادی 4 معنی ہیں، آپ نے سنا ہے۔ ولی کے معنی قریب، محب، صدیق، نصیر، یہ بنیادی 4 معنی ہیں۔ تو نصیر اللہ مددگار ہے اس کے نیک بندوں کا، قریب اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کی قریب ہے، اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں سے محبت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ یہ چاروں فیض و برکات کے حامل تھے حضرت سیدنا خواجہ محمد بہاؤالدین نقشبند رحمہ اللہ۔ سادگی کا یہ عالم تھا۔ حضرت کے بارے میں یہ واقعات ہے کہ آپ جو کی روٹی کھایا کرتے تھے، بازار سے جو خریدتے نہیں تھے، خود آپ زراعت کرتے تھے، اپنی زراعت کی ہوئی جو سے آپ آٹا بنا کر اکیلے ہی نہیں بلکہ تقریباً فقراء کو کھلاتے تھے، خود پکاتے تھے، فقراء کو کھلاتے تھے۔ آپ کی اخلاق کریمہ کی شان دیکھ کر لوگ فدا ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اہل اللہ کی صحبت آپ کو ملی۔ اور فقیر کون ہے؟ فقیر وہ نہیں جو بازاروں میں لوگوں سے مانگتا ہے، یا شریعت کی روشنی فقیر وہ جو صاحب نصاب نہ ہو، اس کو فقیر کہتے ہیں۔ لیکن اہل اللہ کے پاس فقیر کون ہے؟ من هو الفقیر؟
فقیر کے بارے میں احر اللہ لکھتے ہیں، فقیر وہ ہے جو اللہ کی فردیت کو ثابت کرتا ہے، یعنی تالو سے تلوے تک تمام حاجتیں ہمیشہ اللہ ہی کی بارگاہیں پیش کرنے والے کو فقیر کہتے ہیں۔ سونے کا پہاڑ مانگنا ہے تو مولا سے مانگو، جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا تو مولا سے مانگو، ہر آن اللہ کو حاجت روا سمجھنے والا فقیر کہلاتا ہے۔ ایسے فقراء کی آپ خدمت کیا کرتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ سالک کمال کے درجے پر کب پہنچتا ہے، تو فرمایا جب سرکار کی سنت میں وہ اتباع میں کامل ہوتا ہے تب وہ منزل مقصود کو پا لیتا ہے۔ اسی لیے سلسلہ نقشبندیہ میں ہم دیکھتے ہیں جتنے بزرگ گزرے ہیں سادگی ان میں تھی، کوئی تصنع نہیں تھا، کوئی اداکاری نہیں تھی، عاجزی انکساری ان میں بھری ہوئی ہوتی تھی، اخلاق کریمہ کے وہ حامل پیکر تھے، سنت رسول کے سخت پابند تھے۔ ان حضرات کا تذکرہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ حضرت مولانا عبدالقادر سیفی صاحب قبلہ کو ایک دہوں سے آپ ان جلسوں کا انعقاد میں آپ ہمیشہ مگن رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز فرمائے، بصحت و عافیت آپ کو عمر دراز فرمائے، آپ کے اعمال قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔